میں وہ نظم پڑھتا ہوں. میرا دوست تنویر ایک شعر کہتا ہے کہ کبھی آجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں, وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے. میں نظم پڑھتا ہوں, سنیے گا. کہ ملا ہمیشہ, پورے دیش نے بہت دعائیں دی ہیں مجھے اس نظم پر, عمران بنایا ہے اس نظم نے مجھے. کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. میرے پترکار دوست اگر اب تک بچ گئے ہوں تو یہ نوٹ کر کے لے جائیں. میرے میڈیا کے دوست اسے نوٹ کریں, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ, میں ایک سچ بول رہا ہوں. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. پیچھے کے میرے دوستوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ مجھ سے جڑے, میں آپ کی دھڑکن سن کر کے بتاؤں گا کہ میں آپ کی دھڑکن سن رہا ہوں. مجھے دعائیں دینا پیچھے تک جو دوست میرے کھڑے ہیں. میں پہلا بند پڑھتا ہوں. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی, یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی, اور محبت ہوتی. سچ بول رہا ہوں, کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. بھارت وشو کپ جیتتا ہے, کرکٹ کے بھگوان یعنی سچن تندولکر کو جشن منانا ہوتا ہے جیت کا. ان کو کندھے پہ اٹھانے کے لیے گجرات کے مسجد کے مؤذن کا لڑکا یوسف پٹھان آگے آتا ہے اور وہ انہیں کندھے پر بٹھا کر کے پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے. یہ قوت, یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے سے دانوں میں ہے جو چندوں سے آتے ہیں. میں ایک بند اس حکومت کے نام کرتا ہوں. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی, میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی, جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی, اپنی جان لڑا دی. دلی والوں, ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. بند پڑھتا ہوں. اللہ نے شاید آج تک مجھ سے اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں کہلوایا ہے. میں اپنے سارے بڑے بزرگوں کے نام یہ بند کرتا ہوں اس نظم کا. انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ, مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں, مجھے دعائیں دینا. کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اطہر بھائی, سالم بھائی سنیے گا. الطاف بھائی آپ بھی بیٹھ جائیے, میں نے آپ کی شاعری بڑے پیار سے سنی تھی. کہ ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. میں آپ کے یقین کو قسم دیتا ہوں اور ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں, مجھے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا نظر آنا چاہیے اگلے مصرے پر. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف
جنگے آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے۔ لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ اجے بھائی، عطر بھائی، سالم بھائی، اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے آتنک کے اڈے ہیں۔ میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ سالم بھائی، یہ سسٹم ہم سے پتہ نہیں کیا امیدیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم استاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سرود تھما دیا جاتا ہے تو ہم استاد امجد علی خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھما دیا جاتا ہے تو ہم ذاکر حسین بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے اے آر رحمان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے، بات پوری ہو تب مجھے آپ کی تالیاں چاہیے، ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں اگر گیند اور بلہ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان اور ظہیر خان بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے، چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قدم لڑکھڑائے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہوں، لیکن جس طرح سے ایک اندر دھنش ہوتا ہے، ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں، ایک کلر کالا بھی ہوتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کا بلیک ہے۔ میں سسٹم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوئی لاکھوں کی اس عوام کو اس بلیک کلر سے نہ پہچانا جائے، ہماری زندگیوں کے اور بھی رنگ ہیں، ہمیں اس رنگ سے پہچانا جائے۔ میں آخری بند پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں چچا کہ ڈرا کرو پریشان ہو جاؤ گے، تب میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد۔ میں آخری بند پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اتنی دعائیں دے دینا مئو والوں کی، لگے کہ آج یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، سالم بھائی کو لگے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک شاعر کو بلایا تھا اور اس نے پوری طرح سے نمک کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں۔ سالم بھائی نے میرے اوپر پابندی لگائی تھی کہ مجھے 1 گھنٹے پڑھنا ہے، میں نے تقریباً 45-46 منٹ پڑھ لیے ہیں۔ میں آخری بند پڑھتے پڑھتے 1 گھنٹہ پورا کر دوں گا۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ ایجنسیاں کہتی ہیں وہاں ہتھیار ملتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے کہ وضو کے لوٹے کچھ پرور ٹوٹی ہوئی چٹائی۔ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آخری بند پڑھتا ہوں۔ وضو کے لوٹے کچھ پرور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھ
سچائی آمین کہنا پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے. بہت اچھے